السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تدفین کے آداب بتانے جا رہے ہیں۔ نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہی عام طور پر لوگ میت کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ یہ عمل سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح جنازے پر پھول ڈالنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ مقامات پر جنازے کے ساتھ اگربتی جلا کر ساتھ میں لے چلتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جنازے میں شرکت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تدفین میں شرکت کرنے سے ایک پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک اس کے آگے پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور جنازے میں شرکت کرنے والے سواری پر ہوں تو ان کو پیچھے چلنے کا حکم دیتے تھے، اور پیدل چلنے والوں کو قریب رہنے کا حکم دیتے تھے، چاہے وہ پیچھے ہو یا آگے ہوں یا دائیں ہوں یا بائیں ہوں۔ اسی طرح جنازہ نہ تیز لے کر چلیں اور نہ ہی بالکل آہستہ چلیں، بلکہ درمیانی چال چلنا چاہیے۔ جنازے کو لے جاتے وقت لوگ عام طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ جنازے کو رکھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کا طریقہ تھا، سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب، اسی طرح زوال کے وقت تدفین نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ قبر بغلی والی ہو اور قبر گہری بھی ہو۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت قبر کے پیروں کی جانب سے اتاریں۔ میت کو قبر میں رکھ کر کفن کی ڈوریاں کھول دیں۔ کچھ لوگ قبر میں رکھنے سے پہلے سندل کا پاؤڈر، عرق گلاب یا زمزم ڈالتے ہیں۔ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ عام طور پر مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جس حدیث میں یہ بات آئی ہے وہ میت کو قبر میں رکھتے وقت کی ہے، لیکن وہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ البتہ میت کو قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ علی ملت رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں میت کو قبر میں رکھنے کے بعد ایک ٹوکرے میں لوگ مٹی کے ڈھیلے ڈالتے ہیں، جن کو خل کے ڈھیلے کہا جاتا ہے۔ سارے ڈھیلوں کو ملا کر سب سے پہلی مرتبہ قبر میں ڈالا جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ پھاوڑے سے مٹی ڈالتے وقت دونوں پیروں کے درمیان میں سے ڈالنے سے سخت منع کیا جاتا ہے۔ اس منع کرنے کی شریعت میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح مٹی ڈالنے سے منع کرنا غلط ہے، جبکہ کسی پھاوڑے سے مٹی ڈالتے وقت دونوں پیروں کے درمیان سے ڈالنا آسان ہے۔ اور جب دفن سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس موقع پر ایک سوال بہت زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ دفن کے بعد اجتماعی دعا جائز ہے یا نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں اس سلسلے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا، اگر کوئی دعا کرے اجتماعی طور پر، اس پر لوگ آمین کہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو باقاعدہ سنت سمجھ کر اجتماعی دعا پر اصرار کرنا درست نہیں ہے، اور اسی طرح سختی سے منع کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لوگوں کے حالات پر چھوڑ دیں۔
اگر کسی میت میں جانکاری والے لوگ زیادہ ہیں اور خود سے دعا کر سکتے ہیں تو وہاں کہہ دیا جائے کہ انفرادی دعا کر لیں، اور اگر کسی میت میں اکثر لوگ ناواقف ہیں تو وہاں پر اجتماعی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ وہ لوگ بھی سیکھ لیں، لیکن عوام میں اس بات کا شعور ضرور پیدا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تم اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اور اسی طرح تدفین کے بعد 40 قدم دور جا کر پھر دعا کرنا یہ مکمل بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھنا یا میت کو تلقین کرنا یا میت کو جوابات کی تلقین کرنا بالکل ثابت نہیں ہے۔ قبروں کو بلند کرنا، پکی بنانا، ان پر گنبد بنانا، یہ سارے کام ممنوع ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر یمن کی طرف بھیجا کہ جس تصویر اور مجسمے کو دیکھیں اس کو مٹا دیں، اور جو اونچی قبر دیکھیں اس کو برابر کر دیں، اس لیے قبروں کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چونا لگانے، اس پر تعمیر کرنے اور اس پر کتب تحریر کرنے سے منع فرمایا ہے، البتہ علامت کے طور پر پیروں کی جانب اور سرہانے کی جانب اگر پتھر رکھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور قبر پر پھول ڈالنا بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے، ان پر چراغاں کرنے سے منع کیا ہے اور ان کے کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ان کے لیے دعائے استغفار کرتے تھے، اور زیارت کرنے والوں کے لیے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ مسلم کی دعا ہے جس کا معنی مومنوں اور مسلمانوں کے اہل دیار تم پر سلامتی ہو، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کی تعزیت کی جائے، لیکن تعزیت کے لیے وقت مقرر کرنا، ایک جگہ جمع ہونا اور قبر پر یا دوسری جگہ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے لوگ کھانے کا انتظام کر کے انہیں کھلائیں، کیونکہ وہ لوگ غم میں رہتے ہیں اور کھانا نہیں پکاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سارا معاملہ ہی الٹا ہے، بیچارے میت والے شرکت کرنے والوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ میت والوں کو کھانا پہنچاتے بھی ہیں تو خاص طور پر دہی روٹی دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہی کھانا انہیں دے دیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔